بسم اللہ الرحمن الرحیم. Make sure to subscribe our channel and turn the notification on for more updates. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، اللہ مالک الملک احکم الحاکمین کے ہمارے اوپر بہت سارے احسانات، اس کی بہت ساری عنایتیں، نوازشیں اور نعمتیں ہمارے اوپر ہیں. اتنی نعمتوں سے اللہ رب العزت نے ہمیں نوازا ہے کہ اگر کوئی انسان ساری زندگی بیٹھ کر اللہ کی ان نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دے تو فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگ جاؤ تو تم ان کو گن نہیں پاؤ گے. تو میرے عزیز بھائیوں، اتنی زیادہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہیں جن کو شمار میں نہیں لایا جا سکتا. تو اللہ رب العزت نے اپنے آخری کلام قرآن مجید میں اپنے بندوں پر کی جانے والی بعض نعمتوں کو ذکر کیا ہے. یقینی سی بات ہے کہ وہ نعمتیں اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی ہی اہم نعمتیں ہیں کہ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں کر کے اپنے بندوں کو جتلا رہا ہے کہ میرے بندوں، میں نے تمہیں فلاں نعمت بھی دی ہے، فلاں نعمت بھی دی ہے، فلاں نعمت بھی دی ہے. نعمتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن جن نعمتوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کرے اپنی کتاب میں اور احسان جتلائے اپنے بندوں کے اوپر، تو مطلب یہ ہے کہ وہ نعمت کوئی خاص، کوئی عام نعمت نہیں ہے، کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، وہ کوئی بڑی خاص نعمت ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ ذکر کر کے بندوں پر احسان جتلا رہا ہے. تو وہ چند نعمتیں ہیں جن کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے کہ جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر کے اپنے بندوں پر احسان جتلایا ہے. انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کیا ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، میرے بندو میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا فرمائی ہے. پروردگارہ وہ کون سی نعمت ہے جو تو نے ہمیں عطا فرمائی ہے؟ تو نے تو بے شمار لا تعداد نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے. یا اللہ کس نعمت کا تو ذکر کرنے لگا ہے؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، میرے بندو میری اس نعمت کو یاد کرو. یا اللہ کون سی نعمت؟ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، جب تم میرے بندو تم دشمن تھے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت پیدا کر دی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے درمیان محبت پیدا کر دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کی عنایت کے ساتھ تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے. ابھی قاری صاحب کی آپ نے تلاوت سنی، سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، کہ بے شک مومن مسلمان ایک دوسرے کے کیا ہوتے ہیں؟ بھائی ہوتے ہیں. تو میرے محترم بھائیوں، آپ اللہ تعالیٰ کے انداز پر غور فرمائیے
کہ مسلمانوں کی جو آپس کی محبت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے، اور خاص طور پر حکم دیا ہے کہ میرے بندو اس نعمت کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے جو میں نے تمہیں عطا فرمائی ہے، کہ تم ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، تو میں نے تمہیں مسلمان بنا کر ایک دوسرے کے تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا فرما دی۔ اور ایک اور مقام قرآن مجید کا جہاں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے اپنے اس احسان کا ذکر فرمایا ہے، فرمایا هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اے میرے محبوب نبی وہ اللہ ہی ہے کہ جس نے اپنی مدد بھی اتاری آپ پر، اور آپ کو ایسے ایمان والے بندے دیے جنہوں نے جو آپ کا سہارا بنے، جنہوں نے آپ کی مدد کی۔ اپنی مدد بھی عطا کی اللہ نے آسمانوں سے، اور زمین پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جیسے اجمعین جیسے جان نثار بھی عطا کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے بھی آپ کی مدد کی۔ اور فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے جو جانثار ساتھی تھے ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی، ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ فرمایا لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اے میرے محبوب اگر آپ دنیا کی ساری دولت بھی ان پر خرچ کر دیتے تو آپ ان کے دلوں کو ملا نہیں سکتے تھے، کیونکہ ان کے دلوں میں دوریاں اتنی زیادہ تھیں، ان میں جھگڑے اور لڑائیاں اور جنگیں، جو نسلوں کی نسلیں جو ہے نا ان کی جنگیں ختم نہیں ہوتی تھی۔ اے میرے محبوب اگر آپ ساری دنیا کا مال بھی ان پر لٹا دیتے تو آپ ان کے دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے، اللہ نے ان کے درمیان الفت پیدا کی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں آپ غور تو کریں کہ مسلمانوں کی آپس میں الفت، آپس میں محبت، آپس میں دلوں کا جڑ جانا، آپس کا پیار، یہ اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے سامنے بھی اس نعمت کا احسان جتلا رہا ہے، اور اپنے محبوب نبی کو ذکر کر کے بھی بتا رہا ہے کہ اے محبوب میرے نبی ہم نے آپ کو یہ نعمت عطا فرمائی کہ آپ کے جو جانثار ساتھی تھے ان کو آپس میں جوڑ دیا۔ تو میرے محترم بھائیوں پتہ یہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی آپس میں محبت جو ہے یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں جو صحیح مسلم میں ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، اے میرے امتیوں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک وہ ایمان نہ لے آئے۔ جنت میں جانے کے لیے ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ کافر اور مشرک کے اوپر تو اللہ نے جنت حرام کر دی نا، تو اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤ۔ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور فرمایا تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ اس وقت تک مومن نہیں تم جب تک ایک دوسرے سے آپس میں محبت نہیں کرو گے۔ کیا مطلب ہے اس حدیث مبارکہ کا؟ کہ ایمان کے لیے شرط لگا دی نبی علیہ السلام نے کہ مسلمانوں ایک دوسرے سے محبت کرو گے تو تب تم مومن ہو۔ میرے محترم بھائیوں آج ذرا ہم اپنے گروبانوں میں جھانک کر تو دیکھیں کہ ہمارا کیا حساب ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہیں، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں اتنی سختی ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کہتا ہے میرے سے معافی مانگنے آگے ہو تم میرے بندوں کو تو پہلے معاف کرو نا، پھر میرے پاس آنا معافی مانگنے کے لیے۔ تمہارے اندر دلوں میں اتنی سختی ہے کہ تم میرے بندوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو میرے پاس کیسے معافی مانگنے کے لیے آگے ہو؟ میرے محترم بھائیوں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ یہ محبت جو ہے، یہ الفت، یہ پیار، یہ کیسا مسلمانوں کے اندر ہوتا ہے؟
اس کی مثال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں ہمیں ملتی ہے۔ ان کے اندر تھا پیار، ان کے اندر تھی محبت۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی نہیں کہا کہ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان مومن آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے بھائی بھائی بن کر دکھایا۔ نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں گئے تو سب کچھ مکے چھوڑ آئے۔ صحابہ کی وہاں پر جائیدادیں بھی تھیں، گھر بار بھی تھا، کاروبار بھی تھے، زمینیں بھی تھیں، سب کچھ مکے میں چھوڑ کر آ گئے خالی ہاتھ۔ تو وہاں پر ان مہاجرین کی مدد کنہوں نے کی؟ انصاریوں نے کی۔ نبی علیہ السلام نے ایک ایک انصاری صحابی کو ایک ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا، اور انہوں نے بھائی چارے کا ایسا حق ادا کیا کہ انہوں نے کاروبار میں اپنے مہاجر بھائی کو شامل کر لیا، انصار کا بھائی بنایا، انہوں نے برابر کا شریک کر لیا اپنے کاروبار کے اندر، اور یہاں تک بھائی چارے کا ثبوت فراہم کیا کہ ایک صحابی کی اگر 2 بیویاں تھیں انصاری کی، اس نے کہا میرے مہاجر بھائی اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، آپ اس کے ساتھ نکاح کر لیں۔ وہ محبت، وہ پیار اور مسلمانوں کی آپس میں تڑپ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمانوں کا آپس میں جو پیار اور محبت ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ فرمایا کہ جیسے ایک جسم ہے، پوری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ جس طرح جسم کے ایک کسی عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو اس عضو کو صرف تکلیف نہیں ہوتی، وہ تکلیف سارا جسم محسوس کرتا ہے۔ داڑھ ہے نا، داڑھ ایک جسم کا چھوٹا سا حصہ ہے، بالکل داڑھ کے اندر اللہ نہ کرے کسی کو درد ہو تو سارا جسم تڑفتا ہے، رات کی نیند بھی اڑ جاتی ہے۔ اس ایک جسم کے چھوٹے سے حصے کو درد ہو تو سارا جسم جو ہے اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو پوری دنیا کے مسلمان بھی فرمایا کہ ایک جسم کی طرح ہیں۔ کشمیر کے اندر کسی مسلمان پر ظلم ہو تو یہاں پاکستان میں بیٹھے ہوئے مسلمان کو بھی اس کا درد محسوس ہو، یہ ہے اسلام۔ اگر کسی کو درد محسوس نہیں ہوتا تو سمجھنا چاہیے کہ ایمان کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، تو ایک عضو کو تکلیف ہوگی تو دوسرے سارے اعضاء تکلیف محسوس کریں گے۔ اگر برما میں ہونے والے مسلمانوں پہ کے ظلم کو ہمیں محسوس نہیں نا، ہم اس درد کو کرتے، تو اللہ جانتا ہے کہ ہمارے اندر ایمان کوئی نہیں۔ ایمان ہو تو وہ درد محسوس ہو نا۔ پھر ہمسایہ بھوکا سو جائے، ہمسایہ تکلیف میں ہو اور میں مزے میں ہوں، یہ کون سا اسلام ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آؤ۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے ہم مسجد میں کیوں آتے ہیں؟ یہ نماز با جماعت، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ کے گھروں کو، ان مسجدوں کو وہ آباد کرتا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ اتنی بڑی بات کر دی نا کہ مسجد میں جو آتا ہے، نبی علیہ السلام نے اس حدیث کی وضاحت اس آیت کی وضاحت فرما دی اپنی حدیث میں کہ فرمایا جو بندہ مسجد کے ساتھ اس کا تعلق ہے، مسجد میں وہ آتا جاتا ہے، تم اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ وہ بندہ مومن ہے جو مسجد میں تمہیں آتا جاتا نظر آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، وہ مومن بندہ ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت میں کہی، وہی بات نبی علیہ السلام نے حدیث میں کر دی کہ مسجد کے ساتھ تعلق یہ ایمان کی نشانی ہے۔ ادھر کیا کہا کہ مسلمانوں کا آپس میں محبت کرنا یہ ایمان کی شرط ہے، اس کے بغیر مومن نہیں۔ اور یہاں کیا کہا کہ مسجد کے اندر آنا بھی ایمان ہے۔ اب ان دونوں باتوں کو ذرا جوڑیں تو صحیح۔ مسجد میں ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، امام صاحب اعلان کرتے ہیں کہ قدم کے ساتھ قدم ملا لیں، کندھے کے ساتھ کندھا ملا لیں، سنتے ہیں نا آپ لوگ۔ اور حدیث میں نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے جب آپ لوگوں کو نماز پڑھاتے تو آپ نماز سے پہلے یہ اعلان کرتے کہ سووا صفوفکم، اپنی صفوں کو سیدھا کر لو، مل کر کھڑے ہو جاؤ۔
اور ایک حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم صفوں میں مل کر کھڑے ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو آپس میں ملا دے گا. تم صفوں کے اندر فاصلہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر دوریاں ڈال دے گا. اب مجھے میرے محترم بھائیوں بتائیے نا ذرا کہ 10 سال ہو گئے ایک مسجد میں ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے، کندھے کے ساتھ کندھا بھی ملا لیا، پیر کے ساتھ پیر بھی ملا لیا، لیکن دل تو ہمارے پھر بھی نہیں ملے. پھر کمی کہاں پر ہے؟ پیر کے ساتھ پیر بھی ملا لیا، کندھے کے ساتھ کندھا بھی جوڑ لیا، تو دل ہمارے پھر بھی دور ہیں. دلوں کے اندر نفرتیں ایک دوسرے کے لیے ہم نے پالی ہوئی ہیں. کسی مسلمان بھائی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر حسد کرتے ہیں ہم، کینہ اور بغض ہمارے دل کے اندر بھرا ہوا ہے. یہ دل لے کر ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ مسجد میں صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آئے گا، جنتی آدمی. یہ مسند احمد کی حدیث ہے. تو صحابہ کرام انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کون سا خوش نصیب ہے کہ جس کو نبی علیہ السلام جنت کی بشارت سنا رہے ہیں. تو سارے صحابہ باہر دیکھ رہے ہیں نظریں ٹکا کر کے، اب کون سا خوش نصیب آتا ہے جس کو نبی علیہ السلام جنتی کہہ رہے ہیں. تو صحابی کہتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، اس نے جوتا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور اس کی داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ وہ تازہ تازہ وضو کر کے آیا ہے. اگلا دن ہوا تو نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ آج تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا. وہی شخص جو ایک دن پہلے آیا تھا آج پھر وہی آیا. تیسرا دن ہوا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی تمہارے پاس جو مسجد میں بندہ داخل ہوگا نا، یہ جنتی ہے. نبی علیہ السلام کسی کو اپنی طرف سے تو نہیں جنتی کہتے نا. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ کی وحی کے مطابق آپ کسی کو جنتی کہتے ہیں. 3 دفعہ آپ نے ایک ہی صحابی کو جنت کی بشارت سنا دی. 3 دفعہ. اس صحابی کا نام حدیث کی کتابوں میں موجود نہیں ہے کہ یہ کون سے صحابی تھے کہ جن کو آپ نے 3 مرتبہ جنت کی بشارت سنا دی. اب اگلی بات دیکھیں ذرا. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، وہ بھی نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، اور تینوں دن وہ دیکھ رہے تھے یہ معاملہ کہ نبی علیہ السلام ایک ہی بندے کو 3 بار جنت کی بشارت سنا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں پتہ تو کروں کہ یہ شخص آخر کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس کو 3 بار جنتی قرار دے دیا. اتنے بڑے بڑے جلیل القدر صحابی موجود ہیں، لیکن ان کی موجودگی میں اس صحابی کو نبی علیہ السلام نے 3 بار جنت کی بشارت سنا دی. آخر اس کے اندر کون سی ایسی خوبی ہے؟ کہتے ہیں میں اس صحابی کے پاس گیا اور اس کو جا کر کہا کہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، مجھے اپنے گھر میں ٹھہرا لیجیے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں 3 دن اور 3 راتیں اس کے ساتھ رہا. سارے دن میں مجھے اس کا کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا. میں رات کو دیکھتا تو وہ ساری رات سویا رہتا. میرا خیال تھا کہ وہ شاید رات کو بہت لمبا چوڑا قیام کرتا ہوگا، تہجد پڑھتا ہوگا، لیکن وہ ساری رات سویا رہا، اٹھا ہی نہیں. 3 راتیں کوئی قیام اللیل نہیں، کوئی تہجد نہیں. جب 3 دن اور 3 راتیں گزر گئیں اور مجھے اس کا کوئی عمل نظر نہیں آیا تو آخر تھک کر میں نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ بھائی، حدیث کے الفاظ ہیں کہ بھائی مجھے میرے باپ نے گھر سے نہیں نکالا تھا، میں کوئی گھر والوں سے ناراض نہیں تھا، میں آپ کے پاس صرف یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 3 بار جنت کی بشارت سنائی ہے، تو میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ عمل کون سا کرتے ہیں. تو میں 3 دن اور 3 راتیں آپ کے پاس رہا ہوں، مجھے تو کوئی عمل نظر نہیں آیا. تو آپ مجھے خود ہی بتا دیں کہ آخر کون سا آپ ایسا عمل کرتے ہیں خفیہ جو مجھے بھی نظر نہیں آیا 3 دنوں میں 3 راتوں میں. وہ کہتا ہے کہ پیارے بھائی، جو کچھ میں کرتا ہوں نا آپ کے سامنے ہی ہے. آپ نے میری دن بھی دیکھ لی، رات بھی دیکھ لی، تو جو کچھ ہے آپ کے سامنے ہی ہے. میں کوئی خفیہ عمل تو نہیں کرتا. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں مایوس ہو گیا. جب میں جانے لگا تو اس صحابی نے مجھے روک لیا اور کہتے ہیں ہاں میری بات سنو، مجھے ایک عمل یاد آ گیا ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ میں
اپنے کسی مسلمان بھائی کو ملنے والی نعمت پر حسد نہیں کرتا اور اپنے دل کو ان کے بارے میں صاف رکھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہی تو وہ عمل ہے، یہی تو وہ عمل ہے کہ جس کی ہمارے اندر کمی ہے۔ کیا عمل؟ جنت کی بشارت 3 بار سن لی، تہجد بھی نہیں پڑھتے تھے۔ اتنا بڑا عمل اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں دلوں کو صاف رکھنا اور ان کے بارے میں حسد اور بغض نہ رکھنا، یہ نیکی تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان سے 3 بار اس کو جنت کی بشارت سنا دی۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہم اپنے ماحول میں ذرا نظر دوڑا کر دیکھیں کہ ہمارا کیا حساب کتاب ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ ہماری مسجدوں کے ہی ماحول ٹھیک نہیں ہے۔ ہم نے اپنے گھر بار کا اور باہر کا حساب تو بعد میں لینا ہے کہ ہم مسجدوں کے اندر بھی عجیب ہمارا رویہ ہے۔ ہمارے جو ہے نا وہ منہ سوجے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، فرمایا تمہارا اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کر مل دینا یہ صدقہ ہے۔ جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کو ملتا ہے اور چہرے کے اوپر اسمائل لے کر آتا ہے السلام علیکم، مسکرا کر اس کو ملتا ہے، اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ ہمارے چہروں کے اوپر 12 بجے ہوئے ہیں، بوتھے ہمارے بنے ہوئے ہیں مسجد میں آ کر، کسی کو ہنس کر ہم دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم آئے ہیں۔ او اللہ کے بندے تو ہم سے سارے ناراض ہیں، اور مسجد کے 15-20 نمازی تو ہم سے سارے ناراض ہیں، اس کو کیسے راضی کر لو گے تم؟ اللہ کے بندوں کو تو ناراض کیا ہوا ہے، تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے آگے ہو۔ کسی سے سلام لینے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بھائی مسجد تو اس لیے تھی کہ آ کر سارے پیار محبت کے ساتھ کوئی بیٹھو، کوئی سلام دعا کرو، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ اپنے دکھڑے بیان کرو۔ ہاں، یہ اجتماع کس لیے تھا؟ اکٹھا ہونے کے لیے۔ گھر میں بھی نماز پڑھ ہی سکتے تھے نا، تو مسجد میں کیوں اکٹھا کیا؟ تاکہ مسلمان جمع ہوں آپس میں۔ تو یہ اتنا بڑا موقع تھا ہمارے پاس آپس میں اکٹھے ہونے کا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ تو ماحول نے آ کر اس طرح کر دیا، ورنہ عہد رسالت کے اندر سب کچھ مسجد ہی ہوتی تھی۔ یہ تو مدرسے اب ہمارے الگ ہو گئے، ورنہ ہمارے بزرگ یہ بڑے بڑے جتنے نام لیتے ہیں وہ مسجدوں میں بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ اب یہ بلڈنگیں بن گئی الگ، اور زمین کی بجائے جو ہے نا وہ ڈیسکوں کے اوپر بیٹھ کر اور وائٹ بورڈ کے اوپر پڑھتے ہیں، ورنہ ہمارے بڑے بڑے علماء سارے زمین پر بیٹھ کر مسجدوں کے اندر ہی پڑھتے تھے۔ اب مدرسوں کی بلڈنگیں الگ ہو گئیں۔ عدالت بھی مسجد میں ہی ہوتی تھی، نبی علیہ السلام مسجد میں لوگوں کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ یہ جہادی ٹریننگ سینٹر معسکر بھی مسجد میں ہی ہوتا تھا، جہاد کے قافلے بھی یہاں سے ہی مسجد سے ہی روانہ ہوتے تھے، مسجد نبوی سے۔ ہاں جی، صفہ جو مدرسہ تھا نبی علیہ السلام کا، وہ بھی مسجد کے اندر ہی تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسے محدث وہاں سے ہی سارے پیدا ہوئے۔ سب کچھ مسجد میں ہی ہوتا تھا۔ تو اب ہم نے سب کچھ مسجد سے نکال دیا، سب کچھ مسجد سے نکال دیا، اور ہم روکھے سوکھے سے منہ لٹکائے ہوئے مسجد میں آتے ہیں اور نماز پڑھ کے یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، اپنے رویوں کو تبدیل کرو، مسجد کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب سورج اتنا قریب ہوگا اور کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، سورج اتنا قریب ہوگا، سایہ کس چیز کا ہونا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے عرش کا صرف سایہ ہوگا۔ تو 7 قسم کے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل کر لے۔ تو ان 7 لوگوں میں سے ایک بندہ وہ بھی ہے کہ رجل قلبہ معلق فی المساجد، وہ بندہ جس کا دل جو ہے نا وہ مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، اس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے۔ میرے محترم بھائیو، یہ بھی کورونا وائرس کی وجہ سے یہ لاک ڈاؤن لگا، مسجدوں کو بند کرنے کی بات آئی۔ اللہ جانتا ہے کہ جن لوگوں کا مسجد کے ساتھ دل لگا ہوا ہوتا ہے ان کو گھر میں نماز پڑھنے کا مزہ ہی نہیں آتا تھا۔ تو وہ بندہ جس کا دل مسجد کے ساتھ ایسے جڑا ہوا ہے کہ وہ ایک نماز پڑھ کے آتا ہے تو پھر انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کب مؤذن اذان دے گا تو کب میں مسجد میں جاؤں گا۔ اس کو تو مزہ ہی، سکون ہی زندگی کا مسجد میں جا کر آتا ہے۔ کیا ہماری بھی یہ کیفیت ہے
کہ ایک نماز پڑھ کے آ جائیں تو دھیان کہاں پر ہے؟ اذان کی طرف ہی دھیان ہے کہ کب دوسری اذان ہوگی تو کب میں نے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانا ہے. یہ ہے مسجد کے ساتھ دل کا اٹک جانا. ان ایسے خوش نصیب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. ہماری بھی کیا یہ حالت ہے؟ کبھی بس پڑھ لی نماز، دل کیا، کبھی مسجد میں چلے گئے، جب دل کیا چلے گئے. کیا مسجدیں اس لیے ہیں میرے پیارے بھائیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے، نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا. بار بار کس چیز کا حکم دیا ہے؟ اقیموا الصلاۃ الذین یقیمون الصلاۃ. جہاں بھی دیکھیں گے نا یقیموا اقامہ، ہاں سارے یہی لفظ آتے ہیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، یا اللہ مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا دے. نماز کو قائم کرنے کا کیا مطلب ہے بھلا؟ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو با جماعت مسجد میں باقاعدگی کے ساتھ ادا کرنا. یہ نماز کو قائم کرنا ہے. جو بندہ گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے وہ نماز کو قائم نہیں کر رہا. جو کبھی کبھی چلا جاتا ہے، ہفتے بعد جمعہ پڑھنے چلا جاتا ہے، وہ نماز کو قائم نہیں کر رہا. نماز کو قائم کون کر رہا ہے؟ جو پانچوں نمازیں مسجد میں با جماعت پڑھتا ہے، وہ نماز کو قائم کرنے والا ہے. اور آج کل لوگوں نے بڑے بہانے بنائے ہوئے ہیں گھر میں نماز پڑھنے کے لیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے نابینا، سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ. ان کے عذر ذرا گنتے جائیے، عذر ذرا ان کے گنتے جائیے. نمبر 1 وہ نابینے تھے. نمبر 2 ان کی ٹانگیں بھی کمزور تھیں، چل کر آنے، بڑھاپے کی وجہ سے چل کر مسجد میں بھی نہیں آ سکتے تھے. راستہ جو تھا نا وہ بڑا دشوار گزار تھا. راستہ بھی سیدھا نہیں تھا، سڑک روڈ نہیں بنا تھا مسجد تک آنے تک. اچھا، ان کو ساتھ لے کر آنے والا بھی کوئی نہیں تھا. نبینا بندہ اکیلا مشکل سے آتا ہے، ساتھ کوئی لے کر آنے والا بھی نہیں تھا. بوڑھے بھی تھے. وہ نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں. انہوں نے اپنے عذر پیش کیے کہ مجھے لانے والا بھی کوئی نہیں ہے، نظر مجھے آتا نہیں ہے، ٹانگیں میری کمزور ہیں، بوڑھا میں ہو گیا ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیرے پاس اتنے عذر ہیں تو پڑھ لیا کر گھر میں نماز. آپ نے فوراً اس سے پوچھا کہ ہل تسمع النداء، تیرے کانوں میں اذان کی آواز آتی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ اذان تو میں سنتا ہوں. تو آپ نے فرمایا فعجب، اگر اذان کی آواز سنتا ہے نا تو پھر تجھے مسجد میں ہی آنا پڑے گا. ہماری تو آنکھیں بھی ٹھیک ہیں الحمدللہ، ہمارے تو روڈ بھی بنے ہوئے ہیں، صاف ستھری سڑکیں ہیں، ہماری تو ٹانگیں بھی صحیح سلامت ہیں، دنیا کے سارے کام ہم کر لیتے ہیں. تو مسجد میں آتے ہوئے کیا ہمیں مسئلہ ہوتا ہے؟ اور ابو داود وغیرہ کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سمع النداء فلم یأتہ فلا صلاۃ لہ الا من عذر. جو بندہ اذان سن لیتا ہے اور پھر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا، اس کی کوئی نماز نہیں. فلا صلاۃ لہ، ہمارے علی حدیثوں کو بڑی حدیث یاد ہے نا، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. یہاں پر بھی وہی لفظ ہے لا صلاۃ لہ. اذان سن کے مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتا، اس کی نماز نہیں ہوتی. وہابیوں جس طرح سورۃ فاتحہ کے بغیر نہ کہتے نماز ہوتی، اس بندے کی بھی نماز نہیں ہوتی جو اذان سن کر مسجد میں نہیں آتا اور گھر میں ہی نماز پڑھ لیتا. فرمایا اس کی نماز ہے ہی نہیں. اذان اس نے سن لی نا تو اس کو مسجد میں آنا پڑے گا. الا من عذر، ہاں اگر کوئی عذر اس کے پاس ہے. عذر اب کیا ہے؟ عذر میں ایک تو ہے بارش ہو رہی ہو تو پھر بندہ گھر میں نماز پڑھ لے. اس میں تو بلکہ مسنون ہی یہی ہے کہ مؤذن جو ہے وہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی جگہ وہ کہے گا کہ الا صلوا فی رحالکم، کہ اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھ لو. مؤذن یہ کہے گا اذان کے اندر، تو لوگ گھروں میں نماز پڑھ لیں گے. ایک عذر یہ ہے. دوسرا عذر ہے بیماری. ہم نزلہ زکام بخار یہ کوئی بیماریاں نہیں ہیں. ایسی بیماری کہ جس پر انسان پیرالائز ہو جائے، بستر کے اوپر پڑا ہوا ہے، جا ہی نہیں سکتا، اٹھ ہی نہیں سکتا. اللہ معاف فرمائے کسی کو فالج ہو گیا، ہاں جی،
کوئی ایسا ہسپتال میں مریض پڑا ہوا ہے، کسی کو کوئی ڈرپ لگی ہوئی ہے، ہاں جی، کوئی اور سلسلہ ایسا ہے کہ وہ بیچارہ بستر سے اٹھ ہی نہیں سکتا، تو وہ گھر میں نماز پڑھ لے، اس کے علاوہ کسی بندے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھے۔ پھر میرے محترم بھائیوں، ہم جب مسجد میں آ جاتے ہیں تو مسجد، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مسجد ہے کیا؟ مسجد کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ مسجد کو بیت اللہ، اللہ نے کہا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ اللہ کا گھر، اللہ کا گھر کوئی عام جگہ نہیں، اس کائنات کا بادشاہ، اس کا گھر مسجد، اللہ کا گھر۔ وہ کسی وڈیرے کے گاؤں کا کوئی وڈیرا ہوتا ہے، اس کے گھر میں جاؤ ہاں تو کس طرح ادب اور احترام کے ساتھ ہم جائیں گے کہ ہم فلانے سے ملنے جا رہے ہیں۔ کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے، کوئی کونسلر، ہاں اس کے پاس جائیں تو کتنے ادب احترام کے ساتھ جاتے ہیں، اس کی مجلس کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اونچی آواز میں بات نہیں کریں گے اس کے سامنے۔ اور یہ کائنات کے شہنشاہ، شہنشاہوں کے شہنشاہ کا یہ گھر ہے، اللہ کا گھر، تو اس کا کوئی ادب احترام نہیں ہے۔ مسجد کے آداب کو میرے محترم بھائیوں ہم ملحوظ رکھیں، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ہمارا رویہ بڑے پیار محبت والا، بڑا نرم دلی والا ہو، دوسروں کا احساس کریں۔ اگر کوئی مسلمان بھائی ہمارا مسجد میں نہیں آتا تو اس کے گھر چلے جائیں پتہ کرنے کے لیے۔ سنن نسائی کے اندر حدیث ہے، یہ بڑی پیاری حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی کچھ دن مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے، تو آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کو ان کے گھر میں بھیج دیا کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ کہ وہ آ کیوں نہیں رہا۔ ہم نے بھی کبھی ایسے کیا ہے، ہم بھی کبھی اپنے نمازیوں کے بارے میں ایسے پریشان ہوئے ہیں کہ فلاں اللہ خیر کرے وہ بیمار نہ ہو، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، وہ آ کیوں نہیں رہا مسجد میں۔ ہم بھی کبھی کسی کے گھر گئے ہیں، نبی علیہ السلام نے صحابی کو بھیجا کہ جاؤ اس سے جا کر اس کی خیر خبر لے کر آؤ کہ مسجد میں کیوں نہیں آ رہا کتنے دنوں سے۔ صحابی گئے اس کے پاس اور اس سے جا کر کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو یاد فرما رہے ہیں، آپ مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، میرا بیٹا فوت ہو گیا، میں اتنا پریشان ہوں کہ میں گھر سے نکلتا ہی نہیں ہوں، اس لیے میں مسجد میں نہیں آ رہا۔ تو وہ صحابی جو پیغام لے کر گئے تھے اللہ کے نبی کا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ وہ اس طرح اس کا معاملہ ہوا ہے کہ اس کا بیٹا فوت ہو گیا تو وہ بڑا پریشان ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کو بلا کے لاؤ۔ گئے صحابی، اس صحابی کو بلا کر لائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ تمہارا بیٹا فوت ہو گیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تجھے جنت مل جائے، جنت مل جائے صبر کرنے پر، تو یہ سودا تجھے قبول ہے؟ تو اپنے بیٹے کی وفات پر صبر کر لے اور اللہ تعالیٰ تجھے اس کے بدلے میں جنت دے دے، تو یہ تجھے قبول ہے سودا، اس کے بجائے کہ تو گھر میں بیٹھا رہے پریشان ہو کر روتا رہے، یہ سودا تجھے قبول ہے کہ صبر کر اللہ تعالیٰ تجھے جنت عطا فرما دے؟ تو وہ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے جنت کا سودا جو ہے نا وہ قبول ہے۔ ساری پریشانی ختم ہو گئی، کس چیز کا نام سن کر؟ جنت کا نام سن کر، کہ جنت مل جائے مجھے اور کیا چاہیے، صبر، جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو گیا نا، ہاں رونے سے پیٹنے سے وہ بیٹا واپس تو آئے گا نہیں۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام جو تھے وہ اپنے صحابہ کی اپنی نماز، نبی علیہ السلام امام تھے نا، تو امام صاحب کو اپنے نمازیوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی کیوں نہیں آ رہا، کسی کو کوئی پریشانی ہے اس کے پاس جایا جائے، ہاں جی۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ ایک حدیث میں صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ای الاسلامی خیر، اے اللہ کے رسول کون سا اسلام بہتر ہے، یعنی اسلام کا کون سا عمل جو ہے وہ سب سے اچھا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اطعموا الطعام وافشوا السلام، یہ دو حکم جو ہے نا وہ اسلام کے سب سے پیارے ہیں کہ تم کھانا کھلاؤ لوگوں کو اور لوگوں کو سلام کرو۔ اور صحابہ اکرام اس قدر سلام کو عام کیا کرتے تھے کہ اگر دو صحابی جا رہے ہیں، اگر بیچ میں کوئی درخت آ گیا نا تو وہ دونوں صحابی آپس میں جدا ہوئے ہیں تو آپس میں جب دوبارہ ملتے تھے تو دوبارہ آپس میں سلام لیتے تھے، یہ ہے افشوا السلام۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو۔ یہ سلام کا محبت کے ساتھ بھلا کیا تعلق ہے؟
جو حدیث میں نے بالکل آغاز میں پڑھی ہے، اذان کا وقت ہو رہا ہے، جو بالکل میں نے آغاز میں حدیث پڑھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ ہو جاؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ آگے فرمایا افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ احببتم، میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتا دوں کہ اگر تم وہ کرنا شروع کر دو تو تمہارے اندر محبت پیدا ہو جائے گی؟ تو صحابہ نے کہا کہ کون سی ہے یا رسول اللہ وہ چیز؟ آپ ہمیں افشوا السلام، آپس میں سلام کو عام کرو تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی۔ آپ یقین کریں، تجربے کی بات ہے کہ ایک بندے کو آپ روزانہ ہی ملتے ہیں مسجد میں نا، روزانہ آپ آتے ہیں اس کے پاس، اس کے ساتھ مونڈے کے ساتھ مونڈا، پیر کے ساتھ پیر جوڑا ہوا ہے، نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز پڑھ کے سلام پھیرا اور وہ گئے، 1 سال 2 سال 3 سال نماز پڑھتے ہو گئے اس کے ساتھ مونڈا ملا کر، لیکن اس کا نام ہی نہیں پتا۔ ایسا بھی ہوتا ہے ہماری مسجدوں میں، یہ تو گاؤں ہے نا، یہاں تو محدود لوگ ہوتے ہیں، شہروں میں تو ایسا ہوتا ہے، کتنے سال نماز پڑھتے رہتے ہیں اور اس کا نام بھی نہیں آتا ہوتا۔ تو افشوا السلام، یہ جو سلام ہے نا، یہ ابتدا ہے دوستی اور محبت کی۔ جب آپ کسی سے سلام لیں گے پھر وہ آپ کا حال چال پوچھے گا، پھر ہاں جی کیا کرتے ہیں بھائی، آپ کا نام کیا ہے، کہاں سے آتے ہیں، اس طرح سلام دعا جو ہے نا وہ شروع ہو جاتی ہے اور پھر تعلق بن جاتا ہے۔ اور یہ مسجدیں جو ہیں میرے محترم بھائیو، آخری بات کر رہا ہوں، اس کے اندر دیکھیں مسلمان یہاں پر مختلف طرح کے آتے ہیں، کوئی امیر ہوتا ہے کوئی غریب ہوتا ہے۔ جب مسجد میں ایسا ماحول ہم بنائیں کہ ایک امیر بندہ یہاں پر ہو اور مسجد کے اندر کوئی کمزور ہو تو وہ اس سے پوچھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے، میں صاحب ثروت ہوں، میرے ساتھ مونڈا ملا کے کھڑے ہونے والا تو کمزور ہے، تو اس کی مدد میں نے کرنی ہے نا، کیونکہ اللہ نے مجھے دیا ہے۔ یہ کبھی ہم نے غور کیا مسجد کا یہ پہلو؟ میرے ساتھ کھڑے ہونے والا جو نمازی ہے وہ بیچارہ کمزور ہے، اس کو مدد کی ضرورت ہے، میں اس کی مدد کروں۔ یقین جانیے ہم نے مسجد کے اندر نا، اپنی مسجد کے اندر لاہور میں اپنی مسجد کے اندر کتنے رشتے کرائے ہیں، ایک نمازی کا بیٹا دوسرے نمازی کی بیٹی، ایک کی بیٹی دوسرے کا بیٹا، ایسے تعلق بنتے ہیں مسجدوں کے اندر۔ یہ کب ہوگا سارا کچھ؟ کہ جب ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھیں گے۔ آخری بات دیکھیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا تحادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، تحفے دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اچھا، تحفہ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بہت قیمتی چیز ہو تو وہی تحفہ ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کو ہدیہ دینے کے لیے اگر تمہارے پاس پایا ہے نا، پایا بکرے کا پایا جو ہوتا ہے وہ بھی ہے تو وہی دے دو، اسی کی دعوت کر دو۔ معمولی چیز سمجھی جاتی ہے نا، ہمارے ہاں تو ایک بڑی اچھی ڈش ہے، لیکن عربوں کے ہاں پائے کو معمولی چیز سمجھا جاتا ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ اگر پایا ہی دے سکتے ہو تو وہی دے دو، کوئی چیز حقیر نہ سمجھے اپنے بھائی کو تحفہ دینے کے لیے۔ تو ہم مسجد میں دعوت کا اہتمام کریں، ہفتہ مہینے بعد سارے نمازیوں کو اکٹھا کر لیں، ہاں جی، ان کو کوئی جو صاحب ثروت نمازی ہے یا آپس میں پیسے ملا لیں اور ملا کر دعوت کریں، سارے دوستوں کو بیٹھائیں، ہاں جی، آپس میں اسلام دعا کریں، ہاں بھائی آپ کو کسی کا کوئی مسئلہ ہو، کوئی مسجد کا کوئی معاملہ ہو اس کے اوپر ڈسکس کریں، آپس کا کوئی کسی کا گھریلو کوئی معاملہ ہو وہ کریں، آپس میں بات چیت۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ مسجد جو ہے ہمیں اکٹھا کرنے والی ہے، تو ہم اس کو آپس میں اکٹھ کی جگہ جو ہے نا وہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے اور ہمیں وہ محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جو اللہ نے نعمت ہمارے اوپر کی ہے، اللہ تعالیٰ وہ نعمت ہمیں نظر نہیں آ رہی، وہ ہماری اپنی سستیوں اور کمزوریوں کی وجہ سے ہم نے اس نعمت کو ٹھکرا دیا ہے، اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت کو۔ تو اللہ کرے کہ وہ نعمت اللہ کی جو محبت والی ہے وہ دوبارہ ہمارے اندر لوٹ آئے، ہمارے چہروں پر مسکراہٹیں آ جائیں اور ہم اللہ کے گھروں میں اسی طرح پیار محبت کے ساتھ اتفاق کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی عبادت کریں، اور دنیا جو ہے وہ ہماری مثالیں دے کہ دیکھو مسلمان آپس میں کتنی محبت کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد